فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لہذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو کھانا اور پینا، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ کام یا وہ باتیں کہ جو کھانے اور پینے کے دوران حرام ہیں۔ اب تک ہماری گفتگو رہی کہ کچھ چیزیں کھانا حرام ہیں اور کچھ چیزیں پینا حرام ہیں۔ اسی طرح سے کچھ چیزوں کا کھانا جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور اگر وہ شرائط نہ ہوں تو پھر وہ حرام ہو جائیں گے۔ اور وہ جانور کہ جو جائز ہیں ان کے بھی کچھ اعضاء یا اجزاء ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں۔ اب ہماری گفتگو ہے ان کاموں کے بارے میں کہ جو جائز چیز کھاتے ہوئے بھی حرام ہیں، یعنی چیز حلال ہے بظاہر اور حلال چیز کھا رہے ہیں لیکن کام حرام ہے۔ لہذا کھانے پینے کے دوران کچھ چیزیں حرام ہیں کہ جن کا بھی ذکر کیا جائے گا، اور کچھ مستحب ہیں اور کچھ مکروہ ہیں کہ جن کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ کھانے پینے کے دوران جو سب سے اہم موضوع کی جس کی جانب اسلام نے بہت زیادہ توجہ دلائی وہ یہ کہ ایسے دسترخوان یا میز پہ نہ بیٹھا جائے کہ جس پہ شراب چل رہی ہو۔ اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کسی ہوٹل وغیرہ میں اگر ہماری ٹیبل پہ شراب ہے تو بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اس ٹیبل پہ بیٹھنا حرام ہے، لیکن اگر تھوڑے ہی فاصلے سے ایک دوسری ٹیبل ہے اور وہاں پر شراب چل رہی ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ ٹیبل الگ ٹیبل کاؤنٹ کی جا رہی ہے تو اپنی ٹیبل پہ بیٹھنا جائز ہے اور اس ٹیبل پہ بیٹھنا حرام ہوگا۔ یہی حکم ہے دسترخوان کا۔ البتہ جو ایک اہم موضوع ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ اس قسم کی جگہوں پہ بیٹھنا ہی حرام ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں بیٹھنے سے تہمت لگے گی۔ تو پہلا موضوع یہ کہ ایسے دسترخوان یا میز پہ بیٹھنا کہ جس پر شراب رکھی ہو حرام ہے۔ اب یہ شراب سستی ہو، مہنگی ہو، نئی ہو، پرانی ہو، خوشبودار ہو، بدبودار ہو، زیادہ مقدار میں پی جاتی ہو، کم مقدار میں پی جاتی ہو، ان موضوعات کو بالکل اسلام ڈسکس نہیں کرتا، صرف یہ اتنا کہتا ہے کہ اگر شراب ہے تو اس دسترخوان اور میز پہ بیٹھنا حرام ہے۔ اسی طرح سے شراب کے لیے مدد کرنا اور شراب لانا، لے جانا، اٹھانا، بیچنا اور اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے ایڈورٹائزنگ کرنا، اس کے لیے کسی قسم کا کمرشل بنانا، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں۔ اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حرام کاموں کے ضمن میں کہ وہ کام، وہ پیشے جو حرام ہیں۔ شراب ہی سے ریلیٹڈ موضوع ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی پانی بھی پی رہا ہے اور شراب پینے کا ایکشن دے رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے گلاسوں کو آپس میں ٹکرانا اور خاص ورڈز کا استعمال کرنا جو شراب پینے کے درمیان یا دوران استعمال کیے جاتے ہیں تو انہیں بھی اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ یہ تمام کام حرام ہیں۔ اب ان کے پیچھے بھی دو وجوہات ہیں اہم، ان میں سے ایک یہ کہ اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے کہ ہم شرابی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر کوئی نہ دیکھ رہا اور تنہائی میں بھی کام کیا جائے جیسے گلاسوں کو ٹکرایا جائے تو اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس روش سے حرام کام معاشرے میں تدریجاً نارمل ہو جائیں گے، کیونکہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ گلاس ٹکرائے جائیں جن میں پانی ہو، اگلا مرحلہ ہوگا کولڈ ڈرنک کے ساتھ، اور اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ تدریجاً گلاسوں کا ٹکرایا جانا اور اس قسم کے ایکشن دینا اور ان ورڈز کو یوز کرنا جو شراب کی تقریب میں استعمال کیے جاتے ہیں تدریجاً نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تدریجاً شراب بھی آ جائے گی۔ تو اسلام
اجازت نہیں دیتا کسی بھی ایسے کام کی کہ جس کے ذریعے سے گناہوں کے لیے راہ ہموار ہو۔ اب کیونکہ یہاں پر موضوع شراب کا ہے تو لہٰذا انہی کی مثال دے رہے ہیں، البتہ وہ اور کام باقی کہ جن کی وجہ سے گناہ پھیلے ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شراب کے برتنوں کا استعمال، اب یہ استعمال بھی دو وجوہات ہیں اہم کہ جن کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے سے ترویج ہوتی ہے اور شراب کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں، اور دوسرا موضوع یہ کہ اس سے اپنے آپ کو انسان بدنام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان گلاسز میں کولڈ ڈرنک پیے کہ جن گلاسز کو اسپیشلی یوز کیا جاتا ہے شراب کے لیے۔ آج کے دور میں گو کہ جوس گلاسز کے جو عموماً بعض لوگوں نے وائن گلاس کہنے لگے ہیں، لیکن جو جوسز کے گلاسز ہیں عموماً سائز میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن شراب کے وہ خاص گلاسز کے جو چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں یا خاص شراب کے ہیں، ان کا خریدنا بیچنا حرام ہے، لانا لے جانا دھونا اور یہ سب کچھ کام حرام ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی ان کو استعمال کرے کولڈ ڈرنک کے لیے تو اس میں بھی احتیاط یہ ہے، اکثر مراجع یہی فرماتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، اکثر اس کو حرام فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے بھی شراب کے لیے راہیں ہموار ہوں گی۔ فرض کریں کوئی چھوٹا سا گلاس کہ جس کے میں 20 سی سی یا 25 سی سی یا 15 سی سی کے قریب کوئی چیز آتی ہو، اب اتنا چھوٹا گلاس صرف شراب ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوسز وغیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اب اگر اتنے چھوٹے گلاس میں کوئی کولڈ ڈرنک پیے اور کوئی اس کی فوٹو کھینچ لے تو یہاں پر وہ شخص جو فوٹو کھینچ رہا ہے بلا شک اس نے بھی حرام کام کیا کسی کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن اس شخص کو بھی ملامت کی جائے گی کہ تم نے اس گلاس میں کولڈ ڈرنک کیوں پی، کیونکہ یہ گلاس مخصوص شراب کا ہے اور اس کے ذریعے سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے اور یہ کام خود تمہارے لیے بھی بدنامی کا سبب ہے۔ اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں، وہ یہ کہ اگر کسی کھانے میں شراب ڈالی گئی ہو تو اس کھانے کا بھی استعمال حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے اور کسی کو کھلانا بھی حرام ہے۔ بس اگر اس قسم کا کوئی کھانا ہے تو اس سے بھی بچنا ہوگا۔ گو کہ اس موضوع کو پہلے ہم طہارت نجاست کے موضوع میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اسی طرح سے کھانے پینے کے موضوع میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نجس کھانا حرام ہے۔ تو یہ تو ہماری گفتگو تھی پہلے مرحلے میں شراب سے ریلیٹڈ۔ دوسرا موضوع یہ کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے۔ البتہ سونے چاندی سے مراد ایسا برتن کہ جو سونے کا برتن ہو۔ اب یہ 18 کیرٹ کا ہو، 22 کیرٹ کا ہو یا 24 کیرٹ کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر وہ برتن کے جسے کہا جائے کہ یہ سونے کا برتن ہے اس میں کھانا اور پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ برتن کے جو چاندی کا مانا جائے اس برتن میں بھی کھانا حرام ہے۔ لیکن ایسا برتن چاہے وہ شیشے کا ہو اور چاہے وہ کسی اور میٹل کا ہو اور گولڈ پلیٹڈ ہو، یعنی سونے کا پانی اس پہ چڑھا ہوا ہو، اس برتن میں کھانا حرام نہیں ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ گولڈ پلیٹڈ ہے کمپلیٹلی تو اس میں بھی کھانا حرام نہیں ہے، تو بہت واضح سی بات ہے کہ وہ برتن کے جن کے کونوں میں اور یا بعض جگہوں پہ سونے کا کام ہوتا ہے ڈنر سیٹس وغیرہ میں، تو ان کا بھی استعمال جائز ہے۔ جب چاندی کی بات ہوئی تو اس جانب توجہ رہے کہ جرمن سلور نہیں ہے، لہٰذا اس میں کھانا جائز ہے۔ صرف پیور سلور میں جسے ہم لوگ چاندی کہتے ہیں اس میں کھانا حرام ہے۔ انڈیا پاکستان میں بعض لوگ ایلومینیم کو بھی سلور کہتے ہیں جبکہ ایلومینیم سلور نہیں ہے، تو ایلومینیم میں کھانا جائز ہے۔ یہ ہم نے توجہ اس وجہ سے دلائی کہ جب ہم نے کہا کہ سلور میں کھانا حرام ہے تو ممکن تھا کہ انڈیا پاکستان میں بعض لوگ ہمارے اس لیکچر کو سنیں اور وہ ہمارے نام سے کہیں کہ سلور کی دیگچیاں جو عام طور پہ چل رہی ہیں ان میں کھانا حرام ہے، اور وہ ایلومینیم کو کیونکہ اپنے گھروں میں سلور کہتے ہیں، جبکہ ایلومینیم ہے، سلور نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایلومینیم کو سلور کہا جاتا ہے بالکل غلط کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چائے کا کپ ہو اور اس کپ میں الگ سے ہینڈل لگا ہو سونے یا چاندی کا،
اور کپ الگ ہو جاتا ہو، ہینڈل الگ ہو جاتا ہو، یا یہ کہ کپ الگ ہو ہینڈل الگ ہو، اور جس کپ میں چائے پی رہے ہوں اس کو سونے کا کپ اگر نہ کہا جائے، جیسا کہ ہم نے مثال دی کہ اگر ایک اسٹینڈ ہے کپ رکھنے کا، وہ سونے یا چاندی کا ہے، اور اس میں کپ رکھا گیا ہے اور پکڑ رہے ہیں ہم اسے سونے چاندی کے اسٹینڈ کے ذریعے سے، لیکن پی رہے ہیں ہم کسی اور میٹل یا شیشے یا پتھر کے کپ کے ذریعے سے، تو اس کپ سے پینا جائز ہے، کیونکہ وہ سونے یا چاندی کا کپ نہیں مانا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سونے یا چاندی کے اسٹینڈ ہیں اور اس میں شیشے کا یا کسی اور میٹیریل کا کپ رکھا ہوا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے دوران ہمیں علم ہو جائے کہ اس کھانے میں زہر ہے تو اس قسم کا کھانا حرام ہے، اسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے۔ اسی طریقے سے دوسروں کو کھلانا بھی حرام ہے، اور انہیں انفارم کرنا ہوگا تاکہ وہ مر نہ جائیں یا انہیں کوئی اور شدید نقصان نہ ہو۔ اگر کسی کھانے کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ کھانا نجس ہے، تو اب اس موضوع کو دو عنوان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ پہلا یہ کہ ہم میزبان ہیں۔ اگر ہم میزبان ہیں اور ہمیں علم ہو گیا ہے کہ یہ کھانا نجس ہے، فرض کریں کہ ایک دیگ میں ایک قطرہ خون گر گیا، تو نہ اس کھانے کو ہم کھا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے ہم کھلا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ افراد کہ جو نجس اور پاک کا خیال نہیں کرتے، بعض نان مسلمز، اور انہیں اگر بتا بھی دیا جائے کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جس میں ایک قطرہ خون گر گیا تھا، تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر انہیں وہ کھانا دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ زہریلا نہ ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مرغی کے گوشت کو بھی صحیح طرح نہیں دھوتی۔ اب اگر اس قسم کے افراد کو بتا کے دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ کھانا چاہیں تو کھا لیں۔ لیکن اگر خود ہمارے گھر میں کچھ افراد ہیں تو ہم انہیں نجس کھانا نہ کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی کھا سکتے ہیں۔ دوسرا عنوان، اگر ہم کسی گھر میں گئے ہیں مہمان کے عنوان سے اور ہمیں علم ہو جائے کہ یہ کھانا نجس ہے، تو ہمارے لیے اس کھانے کو کھانا حرام ہے، لیکن دوسرے افراد کو بتانا واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسرے افراد کو بتانا واجب ہے، یا بعض مراجع نے فرمایا کہ احتیاطاً دوسروں کو بتا دیا جائے یا بنا بر احتیاط واجب بتا دیا جائے۔ کب؟ کہ جب ان کے ذریعے سے نجاست ہم تک پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بس فرض کریں کہ کھانا ایسا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ گھر والوں نے مرغی کے گوشت کو پاک نہیں کیا اور اسی طرح سے پکا دیا۔ اب ہمارے لیے اس کھانے کو کھانا حرام ہے، لیکن کیا ان کی دعوت میں اعلان کیا جائے کہ کھانا نجس ہے اور کوئی اس کھانے کو نہ کھائے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کہیں پر واش بیسنز وغیرہ ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کھانے کو کھانے کے بعد یہ لوگ اپنا ہاتھ پاک کریں گے، کلی کریں گے اور نجاست نہیں پھیلے گی، تو ایسی صورت میں ہم پر واجب نہیں ہے کہ ان افراد کو انفارم کریں کہ یہ کھانا نجس ہے۔ یہ تھی ایک گفتگو اس موضوع سے ریلیٹڈ کہ کچھ کام کھانے کے دوران حرام ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔